امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی سال سے امن کا نوبل انعام حاصل کرنا چاہتے تھے اور اپنی جو گزشتہ صدارتی الیکشن کی مہم تھی اس میں انہوں نے اپنے آپ کو امن کا ایک بہت بڑا علمبردار جو ہے اس کے طور پہ پیش بھی کیا تھا. لیکن جب سے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے دوسری مرتبہ صدر بنے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا کے مختلف حصوں میں نت نئی جنگیں چھیڑ کر اور ایک نیا ریکارڈ قائم کرنے کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں وینزویلا پر حملہ کیا. وینزویلا کے جو صدر ہیں نیکولس مادورو ان کو گرفتار کر کے ان کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر امریکہ لائے اور نیو یارک کی ایک عدالت میں ان کو پیش بھی کیا ہے. اور اس کے بعد ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وینزویلا پر جو حملہ کیا ہے اس کے بعد وینزویلا جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے اور اس کے جو تیل کے ذخائر ہیں وہ بھی ہماری دسترس میں آ چکے ہیں. اور اس کے بعد پوری دنیا میں یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ وینزویلا کے بعد ٹرمپ کا اگلا ٹارگٹ کون سا ملک ہوگا. کیا اب وہ ایران پر حملہ کریں گے یا وہ کولمبیا پر حملہ کریں گے یا وہ میکسیکو پہ حملہ کریں گے یا وہ افغانستان پر حملہ کریں گے. اور ہم جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے صحافی ہیں اور عام پاکستانی ہیں ہم اس سوچ میں غرق ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کو ہم نے 2 مرتبہ امن کے نوبل انعام کے لیے ہم نے نامینیٹ کیا تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اگر ایران پر حملہ کر دے گا یا افغانستان پر حملہ کر دے گا تو پھر پاکستان جو ہے اس کی پالیسی کیا ہونی چاہیے. تو جو آج کا پروگرام ہے اس کے شروع میں ہم سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب اپنی الیکشن کمپین چلا رہے تھے تو وہ اب ایک امن کے دائی کے طور پہ کیسے پیش کر رہے تھے. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. تو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اپنی الیکشن کمپین میں یہی کہتے رہے کہ میں پیس میکر کے طور پہ سامنے آؤں گا. اور انہوں نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ درجنوں مرتبہ کہا کہ روس نے جو یوکرین پر حملہ کیا ہے یوکرین کے بہت سے علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے میں اس قبضے کو بھی ختم کرواؤں گا. لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اور اب جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود وینزویلا کے صدر کو گرفتار کر لیا ہے تو ان میں اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن ہم آپ کو یاد دلائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب دوسری مرتبہ نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا مصر کے شہر شرم الشیخ میں تو انہوں نے کیا فرمایا تھا. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize. تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بالکل درست کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی 2025 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک جنگ ہوئی اس جنگ میں سیز فائر کروا کے جنوبی ایشیا میں کروڑوں افراد کو تباہی سے بچایا کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی ممالک ہیں اور اس میں کسی بھی وقت ایک ایٹمی جنگ بھی شروع ہو سکتی تھی. تو اس لیے شہباز شریف صاحب نے پہلے ان کو 2025 میں جو پاکستان بھارت کے درمیان سیز فائر ہوا اس کی وجہ سے نامینیٹ کیا نوبل پیس پرائز کے لیے. بعد میں ان کو غزہ امن پلان کا اعلان کرنے پہ نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ غزہ امن پلان کو آگے نہیں بڑھا سکے اور اس کو اناؤنس کرنے کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے جو وینزویلا میں کیا تو اس پر اب پوری دنیا میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں اور خود امریکہ میں ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے. وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور امریکی کانگریس اور سینٹ کے جو بہت سے ارکان ہیں
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو وینزویلا میں کیا ہے یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے، اور اس سلسلے میں جو یو این چارٹر ہے اس کی ایک سیکشن 2 کی سب کلاس 4 ہے، اس پر بڑی بات ہو رہی ہے۔ میں وہ پڑھ دیتا ہوں، وہ کیا کہتی ہے۔ یہ جو آرٹیکل 2 ہے یو این چارٹر کا، اس کا سب کلاس 4 کہتا ہے all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations۔ اور ایک امریکن سینیٹر ہیں برنی سینڈرز، انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو وینزویلا میں کیا ہے یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے۔ برنی سینڈرز کے الفاظ انہی کی زبانی سنیے۔ Donald Trump has once again shown his contempt for the Constitution and the rule of law. Let's be clear. The President of the United States does not have the right to unilaterally take this country into war, even against a corrupt and brutal dictator like Maduro. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی دفعہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی نہیں کی، دوسری مرتبہ امریکہ کا صدر بننے کے بعد انہوں نے بہت سے ممالک پر حملے کیے۔ اگر ہم صرف پچھلے ایک سال کا جائزہ لیں کہ پچھلے ایک سال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے کون کون سے ملک پر بمباری کی اور کہاں کہاں پر انہوں نے ڈرون سٹرائکس کی، کہاں پر اپنے جو جنگی جہاز ہیں ان کے ذریعے بمباری کی، اور آخری تو وینزویلا ہے۔ لیکن اس سے پہلے 2024 اور 2025 میں وہ کیا کیا کرتے رہے، اس کی بھی تفصیل جو ہے وہ کافی پریشان کن اور تشویشناک ہے۔ اور 2025 کا آغاز جو ہے وہ یمن سے انہوں نے کیا تھا۔ یمن میں سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے آپریشن رف رائڈر کے تحت جو حوثی باغی ہیں ان کے ٹھکانوں پر حملے کیے، اس میں سینکڑوں افراد مارے گئے۔ پھر انہوں نے 2025 میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ صومالیہ پر انہوں نے حملے کیے جن کی تعداد 111 کے قریب ہے، اور یہاں پر بھی بچوں سمیت بڑی تعداد میں عام شہری مارے گئے۔ پھر انہوں نے 2025 میں مارچ کے مہینے میں عراق کے صوبے الانبار پر بمباری کی۔ 22 جون کو انہوں نے ایران پر بمباری کی۔ اس سے پہلے اسرائیل جو ہے وہ ایران پر اٹیک کر چکا تھا، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل ہو گئے۔ پھر انہوں نے دسمبر کے مہینے میں شام کے کچھ علاقوں پر بھی بمباری کی اور کہا کہ جی ہم نے داعش کے 70 ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ اسی طرح 2025 میں انہوں نے نائجیریا میں بھی حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے داعش کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 2026 میں 3 جنوری کو انہوں نے یعنی کہ 2026 کے پہلے ہی ہفتے میں انہوں نے وینزویلا پر حملہ کر دیا ہے۔ اور یہ جو وینزویلا پر حملہ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو وینزویلا کے جو صدر ہیں نکولس مادورو وہ دراصل ڈرگ ٹریفکنگ میں ملوث ہیں اور وہ نارکو ٹیررزم نیٹ ورک سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان پر یہ بھی اعتراض تھا کہ انہوں نے ایران کے ساتھ بہت قریبی تعلقات بنائے تھے، اور جو وینزویلا کے یہ صدر ہیں جن کو کہ ایک آپریشن کے ذریعے وینزویلا سے گرفتار کر کے امریکہ لایا گیا ہے، یہ 2-3 سال پہلے ایران کے دورے پر بھی گئے تھے اور ایران کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ان کی وہاں پر ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اور اس سے پہلے بھی یہ جو وینزویلا کے صدر ہیں یہ 2015 میں بھی ایران کا دورہ کر چکے ہیں۔ اور امریکی میڈیا میں کچھ ایسی بھی رپورٹیں آئی ہیں کہ وینزویلا جو ہے اس نے ایران سے ڈرون طیارے بھی خریدے حال ہی میں، اور اس کے علاوہ وینزویلا میں ایران کو ایک نیول بیس بھی فراہم کی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انٹرنیشنل میڈیا میں آ رہی ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور عام تاثر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ وینزویلا کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کے جو تیل کے ذخائر ہیں ان کی وجہ سے وینزویلا کو کنٹرول میں لینے کی کوشش کی ہے، لیکن فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی یہ کوشش جو ہے یہ کامیاب نہیں ہوئی۔